بسم اللہ الأحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا نامدار محسن مخلوقات سید کائنات مرشد کائنات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین گرامی، ناظرین کرام اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے ورد و وظائف کر کے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا روحانی درس جو ہے یہ شبان المعظم کے جو بقیہ ایام ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور رمضان کریم آ رہا ہے، ان دنوں میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑا نہیں، کم نہیں، زیادہ مانگو، بہت زیادہ مانگو، جتنا دل چاہتا ہے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس عمل کی بدولت بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے اور رزق کی کشائش، کشادگی، فراخی نصیب ہوگی، بیماریوں سے تندرستی نصیب ہوگی، صحت نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، مال و زر میں برکت ہوگی۔ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، گھر کے لیے وسائل نہیں اور گھر بنانے کے لیے تعمیر کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ اس نیت سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی غیب سے اللہ تبارک و تعالی غیبی امداد عطا فرما دے گا۔ آپ نے گھر کے لیے جگہ لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، یا مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی کام میں مشکلات کے بھنور میں گم ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان مشکلات کے بھنور سے نکلنے کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مشکلات کے بھنور سے نکال دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے ہیں تو نیا کام شروع کرنے سے پہلے یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ کام بہترین پایہ تکمیل تک پہنچے گا، بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے کامیابیاں، ترقیاں آپ کے قدم چومیں گی، دولت آپ کے گھر میں برسے گی اور اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ وسعت رزق کے لیے، برکت رزق کے لیے اس سے بڑا اور عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی شاندار، بڑا مجرب ہے، بہت آزمودہ ہے، بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس سے فیض پا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے آج آپ کی خدمت میں یہ عمل میں اس لیے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ شبان المعظم کا ایسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان کریم میری امت کا مہینہ ہے۔ شبان المعظم، یہی شبان المعظم وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نیکیاں جو ہیں، نیک اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی مہینے کے اندر عمر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، زندگی لکھی جاتی ہے، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، زندہ رہنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پورا سال کس نے خوش رہنا ہے، کس نے خوشحال رہنا ہے، کس کو برکتیں ملنی ہیں، کس کو وسعتیں ملنی ہیں، کس کے بیڑے اللہ نے پار کرنے ہیں، پار لگانے ہیں، وہ سارا بجٹ لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملے گا وہ بجٹ لکھا جاتا ہے۔ ان ایام میں آپ یہ عمل کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں وسیع رزق لکھوا لیں، برکت والا رزق لکھوا لیں، کامیابیاں لکھوا لیں، خوشیاں لکھوا لیں، تندرستی لکھوا لیں، صحت لکھوا لیں اور توانائی لکھوا لیں، کامیابیاں لکھوا لیں، تذکیر لکھوا لیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں لکھوا لیں۔ اولاد نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بیوی نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، شوہر نافرمان، بے ادب اور گستاخ ہے، ظالم ہے
اور مار کٹائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، تو اس کے لیے عورت یہ عمل کرے، خاتون کی عمل کرے، اور اگر عورت اس طرح کی نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہے تو مرد یہ عمل کرے۔ مرد و خواتین کے لیے یہ یکساں ہے، ایک جیسا عمل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست، بزرگ، نوجوان اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد ہے کہ ہر کوئی خوشحالی کی جانب بڑھے، بہتری کی جانب بڑھے، خیر کی جانب بڑھے، برکتوں کی طرف بڑھے، اس لیے کہ لوگوں کا بھلا ہو۔ ایسے وظائف جو غیر مستند ہیں، ان وظائف کو کرنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ نام کا یہ عمل آج سے کر لیں، آج کر لیں، کل کر لیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کریم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن برکت والا، فضیلت والا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا پھر فجر کی نماز کے بعد۔ ان تین نمازوں کے بعد، فجر، عصر اور عشاء، ان تین نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مستقل بنیادوں پر چاہتے ہیں کہ برکتیں میرے گھر کا پیچھا نہ چھوڑیں، برکتیں اور وسعتیں، کشادگی، خوشیاں، نعمتیں، فراوانی نعمت، رزق روزی میرے گھر کا پیچھا نہ چھوڑے، میرے گھر کا رستہ نہ بھولے، تو پھر آپ نے اس عمل کو شعبان المعظم کے آخری دن تک، یعنی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے دن ہی اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلا دن جس دن آپ یہ عمل کریں گے، بلکہ وہ دن نہیں، میں یہ کہوں کہ تسبیح کے آخری دانے پر جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مقبولیت کی منظوری آ جائے گی، مقبولیت کی منظوری آ جائے گی، مقبولیت کی منظوری آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے امداد فرمائے گا۔ غیب سے کیسے امداد ہوتی ہے؟ آسمان سے نہیں گرتا، مثال ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ گھر کو، چھت کو سوراخ ہو گیا، اس میں سے پیسے گرے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آسمانوں سے برستا ہے، کیسے برستا ہے؟ ایسے تو نہیں برستا کہ جیسے اولے برستے ہیں، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ اب اللہ دیتا کیسے ہے؟ دیتا اس طرح سے ہے۔ میں آج بھی اپنے گفتگو میں احباب کو پیر طریقت جناب محترم پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب کو بتا رہا تھا کہ اللہ غیب سے ایسے دیتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن ایسا وقت جب اللہ کرم نواز ہو جاتا ہے، اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بہانے سے کوئی آتا ہے جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان نہ ہو، سوچا نہ ہو، وہ آ کے کہتا ہے بھائی مجھ سے اتنی پیسے لے لو، یہ تیری مدد کر رہا ہوں، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، یار مجھے ابھی ضرورت نہیں، ابھی تم رکھ لو، ان کو استعمال میں لاؤ۔ ایسے کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، لاکھوں دے کے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کا میں خود یہ میرا تجربہ ہے، میرا آزمودہ عمل ہے۔ میرے مرشد مبارک حضرت حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے فرماتے تھے پیر صاحب یہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذریعے سے عطا فرمائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دینے والا دے کے چلا جائے گا، دوبارہ زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ اور میں پروردگار عالم کی خدا بند قدوس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں بار ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام اٹک جائے، کوئی کام رک جائے، جیب میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس جمع کچھ نہیں ہے، 100 کی ضرورت ہے، 1000 کی ضرورت ہے، لاکھ کی ضرورت ہے، لاکھوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی ایسے بندے کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا فرما دیا جس کے متعلق کبھی سوچا تک نہیں تھا، جس کے متعلق کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ سے وہ عطا فرما دیا، وہ ضرورت پوری فرما دی، وہ رزق عطا فرما دیا، وہ مال عطا فرما دیا جس کی ضرورت تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں وظائف پورے ہوتے؟ کیوں نہیں عمل پورے ہوتے؟
عمل میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی، وظیفے میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز مانگنی ہے، یہ چیز مانگنی ہے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کی رضا طلب نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ او یارو، جس کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، پھر کوئی ایسی چیز رہے گی جو بندے کو ملے نا؟ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے اور رستے بنائے گا، ایسے رستے کشادہ ہوں گے کہ جناب کوئی کمی نہیں رہے گی، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا۔ میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، آپ یہ عمل کریں اور پورا سال پھر بہاریں دیکھیں، پورا سال خوشحالیاں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس عمل کی ترکیب سماعت کیجئے، اس عمل کو سنیے، اور ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ نہ کیجئے گا، پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پیر صاحب یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی کوئی ویڈیو سکپ کر دیتا ہے نا تو وہ اس کی برکات کو پا نہیں سکتا، اس کے فیوزات کو پا نہیں سکتا، اور اس کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے ویڈیو کا ممکن ہے وہی حصہ سکپ کر دیا ہو جس حصے میں بڑی اہم امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لفظ بائی لفظ اس کو سنیے گا، اور اپنے کمنٹ میں آمین اس دعا پر ضرور کہیے گا کہ میری دعا ہے جو بھی اس عمل کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، بیماروں کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے جو میری بہن، جو میری بیٹی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز نوجوان جو بھی یہ عمل کریں، پاکستان کے رہنے والے، بنگلہ دیش کے رہنے والے، انگلینڈ کے رہنے والے، امریکہ میں بسنے والے، جاپان میں رہنے والے، فرانس میں رہنے والے، ڈینمارک میں، سویڈن میں، سوڈان میں رہنے والے، ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے، بنگلہ دیش، انڈیا میں رہنے والے، سعودی عربیہ میں رہنے والے، UAE میں رہنے والے، جہاں جہاں کوئی رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں ہے، لندن میں ہے، فجی میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سب مل کے کہہ دیجیے آمین، اور آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جب آپ کمنٹ لکھتے ہیں نا، کمنٹ لکھتے ہیں، جب بندہ کوئی بولتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے تو اپنی نسلوں کا پتہ بتا دیتا ہے، کیونکہ الفاظ نسلوں کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس نسل سے، کس قبیلے سے، کس خاندان سے اور کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ، اپنے کسی دشمن کا بھی، اپنے مخالف کا بھی، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی جواب دینا ہو، کوئی ذکر کرنا ہو، کوئی اظہار کرنا ہو، تو اتنے مہذبانہ اور خوبصورت الفاظ میں کیجئے، یعنی کہ کوئی آپ کی نسل کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو برا نہ کہے، اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اظہار رائے کیا کریں۔ اور اس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، یا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ضرور لکھیں، آمین لازماً لکھیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھیے، تاکہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں تعلیم حاصل کرنے والے، اور یہاں پر دن رات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے، دین کی تعلیم سیکھنے والے طلباء اور طالبات جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کی کفالت، ان کی رہائش، ان کی خوراک کا اہتمام الحمدللہ فی سبیل اللہ آپ مخیر احباب کے تعاون سے کیا جاتا ہے، آپ کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے کیا جاتا ہے، اور آپ کے دیگر عطیات سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور یقیناً ہر درد مند، ہر ایمان والا، ہر دین سے محبت رکھنے والا، دین کا درد رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اکبر تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ خود حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، لیکن آپ ان حافظ قرآن بچے اور بچیوں کی خدمت کر کے، ان علماء کرام کی خدمت کر کے، ان قرائے کرام کی خدمت کر کے، ان دین کے طلباء اور طالبات کی خدمت کر کے، ان بچے اور بچیوں کی جو غرباء، مساکین، مسافر، یتامہ اور مخلصین بھی ہیں، مفلسین بھی ہیں اور مساکین بھی ہیں، ان کے اوپر خرچ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اجر لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو آئیے اس مبارک کاروان کے اندر شامل ہو جائیے، عشق کے کاروان کے اندر شامل ہو جائیے۔ شعبان المعظم جا رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور صدقہ کرنے والا اللہ کے قہر کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ کا قہر و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا قہر و غضب خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کیجئے، پروردگار عالم کو راضی کیجئے، اور پروردگار عالم کی رضا کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا دست تعاون دراز کیجئے، اپنے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے، اپنے صدقہ فطر سے ان طلباء اور طالبات کی خدمت کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جن کا دن رات مقصد صرف اور صرف قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا ہے۔ آئیے ان کی خدمت میں اپنا تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں، کیونکہ یہاں کا تعاون آگے معاون ثابت ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس عمل کو اور اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، تاکہ آپ اس سے فیض یاب ہو سکیں، اللہ کی رضا کا پا سکیں، اللہ کے رسول کی رضا پا سکیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد یا نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد، تینوں نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ جائے نماز پہ بیٹھیں، اپنا بدن اور لباس معطر ہو خوشبو کے ساتھ، آپ پورے یقین کامل کے ساتھ آنکھوں کو بند کیجئے اور مراقبے کی سی صورت بنا لیجئے۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا پھر آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹنگ والی تسبیح ہو، زیادہ بہتر یہ تسبیح ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ اس پہ شمارہ اپنا لگا لیجیے۔ یہ شمارہ ہے تسبیح کا، تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 11 دانوں کے ساتھ اس کو فٹ کر لیجئے، فکس کر لیجئے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 11 دانے ہو گئے۔ آنکھوں کو بند رکھیں اور آپ استغفر اللہ، درود پاک سے آغاز کرنا ہے آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر عمل میں درود پاک ضروری ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ استغفر اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب امتی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رب کائنات 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں تو وہ بندہ رب کی رحمتوں کے حالے میں آ جاتا ہے، رب کی رحمتوں کے حالے میں آ جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو جب رب کی رحمتیں گھیر لیتی ہیں تو پھر وہ استغفر اللہ کی نیاز اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یقین کامل کے ساتھ اور یقین اعظم کے ساتھ آپ نے مصلی پہ بیٹھنا ہے، بے یقینی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا یقین اعظم کے ساتھ، میں نے جو مانگنا ہے میرے پروردگار نے مجھے عطا کر دینا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے، ہر اچھی چیز اس کے پاس موجود ہے، اور جو بھی میری اچھی خواہش ہے وہی پوری کر سکتی ہے ذات، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 بار پورا ہو جائے پھر آپ نے 33 مرتبہ دوسرا عمل جو ہے، دوسرا وظیفہ ہے وہ کرنا ہے، 33 مرتبہ 33 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ 33 مرتبہ جو دعائے مبارکہ، جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، اس کو جو پڑھتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی 99 جو حاجتیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے، سب سے چھوٹی حاجت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین و دنیا کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔
اب باقیوں کا اندازہ آپ لگا لیجیے، 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے اب 10 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توحید، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، یہ سورہ مبارکہ 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے، مرشد کائنات کا فرمان ہے، مرشد اعظم کا فرمان ہے، رحمت للعالمین کا فرمان ہے، خاتم النبیین کا فرمان ہے۔ 3 قرآن پاک کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور 10 پارے اوپر بھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، ایک حرف پڑھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میرا امتی جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نہیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات ہیں، 30 پارے ہیں۔ جب امتی کو 3 قرآن پاک اور 10 سپاروں کا ثواب ملے گا، آپ ایمان سے بتائیے نیکیوں کی بوریاں بھری جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ، اور آسمانوں تک نیکیاں ہی نیکیاں۔ اگر کوئی یقین اور اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرش زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اب جب امتی کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، اتنی کرم مل رہے ہیں، اتنے فضل ہو رہے ہیں، تو پھر 10 مرتبہ اس نے یہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد ایمان اور یقین کے ساتھ 21 مرتبہ یہ اللہ کے دربار میں عرض کرنی ہے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یا ربی، اے میرے پروردگار مجھے پالنے والے، اے مجھے پالنے والے، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو جب آپ یہ ذکر کریں گے رب تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی ذات کتنی خوش ہوگی، پروردگار عالم کتنا خوش ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ پھر درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیر صاحب اس طریقے کے مطابق، بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرماتے ہوئے، اپنا فضل فرماتے ہوئے آپ کی مراد کو پورا فرما دیں۔ جو بھی حاجات آپ کی ہیں، جو بھی حاجات آپ کی ہیں، ایک پورے پیپر کے اوپر لکھ لیں، میں کہتا ہوں لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ اللہ سے نیت کر کے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ عمل سے ابھی فارغ نہیں ہوں گے، منظوری کے پروانے جاری ہو جائیں گے، منظوریوں کے پروانے، قبولیت کے پروانے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی غیبی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دے گا، جاؤ فرش زمین کے اوپر میرا بندہ میرے خزانوں سے مجھ سے یہ مانگ رہا ہے، میں تو سخی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اور اگر کسی دنیا کے سخی کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس اتنا مال ہو، آپ تھوڑا سا جا کے مانگے، وہ کہے گا میرے پاس کون سی کمی ہے، جاؤ لے جاؤ، وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے۔ اس سب سے بڑے سخی میں، جو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، اس سخی کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور خالی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جھولیاں اٹھا کے مجھے بھی اور میرے اہل خانہ کو بھی اور ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم کو آپ دعائیں دیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ بھلائی کا پیغام ہے، خیر کا پیغام ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کی خیر ہو، اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے۔
اللہ آپ کی بھی خیر فرما دے۔ محبتیں بانٹو، آسانیاں بانٹو، پیار بانٹو، بھلائیاں بانٹو، کیونکہ رب سچے کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھلائی کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ رب اس کا حق رکھتا نہیں ہے بلکہ اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی ذات عطا فرمانے والی ہے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور دیتے رہا کریں اور صلہ رحمی کرتے رہا کریں، حسن سلوک رکھیں، با اخلاق رہیں۔ اخلاق والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بد اخلاقی سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔